تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ربیع الاول کا دوسرا ہفتہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ اسی مہینے کے اندر بالاتفاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ اسی مہینے کے اندر بالاتفاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نصیب ہوئی ہے۔ عام طور پہ ولادت اور وفات اس تعلق سے تو ہم کو پتہ ہوتا ہے، لیکن نبوت کے تعلق سے ہم کو کم پتہ ہوتا ہے۔ واضح رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اسی مہینے کے اندر۔ ہاں، بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، البتہ اکثر یہی فرماتے ہیں کہ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال ولادت کا تذکرہ ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں، اور گزشتہ مرتبہ آپ سے یہ کہا بھی گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کو 570 سال ہو چکے ہیں، 571واں سال چل رہا ہے۔ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک دنیا میں یہ نظام چلتا رہا کہ جب کسی قوم کے اندر فساد آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی آتے، اور نبی آ کر اس دنیا کے اندر حضور اقدس صلی اللہ وہ نبی آ کر اس دنیا کے اندر اس قوم کے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا، اور اس لمبے زمانے کے اندر دنیا کے اندر کوئی نبی نہ آیا، تقریباً 570 سال۔ اور مکہ مکرمہ جہاں پر محبت وحی ہے، جہاں پر کعبہ ہے، جہاں پر توجہ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر ایسی قوم بس رہی تھی جس قوم کے اوپر کوئی انسان حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایسی قوم بس رہی تھی جن کے حالات ایسے کشیدہ اور ایسے پریشان کنا تھے کہ وہاں پر عام طور پر لوگوں کے اندر لڑائی اور لوگوں کے اندر جھگڑا اور لوگوں کے اندر پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ معمولی باتوں پر لمبے سالوں تک اور کئی سالوں تک ان کے جھگڑے شروع رہتے تھے۔ ایک لڑائی مشہور ہے حرب فجار، معمولی سی بات پر یہ جنگ شروع ہوئی، کتنی سی بات پر۔ ان کے یہاں ایک بازار لگتا تھا، بازار عکاظ، سوق عکاظ۔ اس بازار کے اندر ایک آدمی شراب پی کر آیا، اور شراب پی کر ایک شرابی انسان کیسا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ بن چکا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے وہ یہی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ پی کے آیا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے اس بازار کے اندر آ کر، اس بازار کے بیچ میں آ کر یوں کہہ دیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ بازار کے اندر، راستے کے اندر آ کر یہ کہا کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں۔ ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا تو یہاں سے کیسے نہیں ہٹے گا؟ تو یہ یہاں سے ہٹنا ہوگا۔ اس نے کہا میں نہیں ہٹوں گا، اس نے کہا میں تجھے ہٹنا ہوگا۔ یہ دونوں کھڑے ہو گئے، اور دونوں کھڑے ہو گئے، اور دونوں کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں کی لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جب یہ معاملہ ہاتھا پائی تک آیا تو اس آدمی کے خاندان والے کھڑے ہو گئے، اس آدمی کے خاندان والے کھڑے ہو گئے، اس آدمی کے قبیلے والے کھڑے ہو گئے، اس آدمی کے قبیلے والے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ ان دونوں کے اندر جنگ شروع ہوئی۔ اس آدمی کے گاؤں والے کھڑے ہو گئے، اس آدمی کے گاؤں والے کھڑے ہو گئے، تلواریں نکل آئے، قتل شروع ہو گئے، غارت گیری شروع ہو گئی۔
یہاں تک کہ یہ لڑائی دونوں خاندانوں کے اندر، دونوں قبیلوں کے اندر، دونوں گاؤں کے اندر، دونوں شہروں کے اندر، میدان کے اندر شروع ہو گئی اور چلتی رہی. باپ مرتا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو یہ کہتا تھا کہ بیٹا فلاں قبیلے اور فلاں خاندان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، تو مت مرنا جب تک کہ اس سے بدلہ نہ لے لے. یہاں تک کہ یہ لڑائی تقریباً 120 سال تک چلی. دو آدمیوں کی اس معمولی سے لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 120 سال تک یہ جنگ چلی. 120 کنواں تھا، کنویں کے اوپر اونٹ پانی پلاتا تھا. باری لگتی تھی کہ آج آپ کی باری، اس کے بعد میری باری، اس کے بعد میری باری، اس کے بعد میری باری. اب اونٹ ہوتا ہے. اونٹ نے بیچ میں سے نکل کر آگے جا کر پانی پی لیا، بس اور کچھ نہیں. جس کی باری تھی اس نے آ کر کہا کہ تیرے اونٹ نے آگے آ کر پانی کیسے پی لیا؟ اس نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، جانور آگے آ کر پانی پی لیا. پیا کیسے؟ بس اس بات پر اس نے تلوار نکالی. دوسرے نے تلوار نکالی. پہلے کا خاندان، دوسرے کا خاندان، اس کا قبیلہ، اس کا قبیلہ، اس کا گاؤں، اس کا گاؤں، حتیٰ کہ اس کے شوہر اور اس کا شوہر دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی. اور یہ جنگ چلتی رہی 160 سال. 160 سال نسل در نسل جنگ چلتی رہی. باپ مرتا تھا، بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ فلاں قبیلے سے جنگ کر کے مرنا. بیٹا مرتا تھا، اس کے بعد والے کو وصیت کرتا تھا کہ فلاں قبیلے سے جنگ کر کے مرنا. حتیٰ کہ یہ 160 سال تک یہ جنگ چلتی. پیشاب کرنے کے اندر ریس لگتی تھی کہ کس کی دھار کتنی آگے تک پہنچتی، اور اس دھار کے آگے پہنچنے تک یہ معاملہ آگے چلتا رہتا تھا. اور اس کے بعد دونوں کے درمیان جنگیں شروع ہوتی تھی اور یہ جنگیں سالوں تک چلتی تھی. اندازہ لگا کیسی قوم ہوگی. ایسی قوم کہ جس کے اوپر آج کے زمانے میں جسے سپر پاور طاقت امریکہ ہے اور اس سے پہلے کچھ زمانے پر روس تھا. ایسی سپر پاور دو طاقتیں تھی اس وقت، روس اور ایران. یہ دو بڑی طاقتیں تھی اور جن کے پاس کئی فوجی اور کئی چیزیں رہا کرتی تھی اور کئی ہتھیار رہا کرتے تھے. لیکن دونوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ مکہ مکرمہ میں آ کر اس قوم پر حکمرانی کرے. کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اس قوم پر حکمرانی کرے. ایسی قوم بس رہی تھی مکہ مکرمہ کے اندر. جس کعبے کو آج ہم طواف کرتے ہیں اور جس کعبے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. 360 بت. اور ان کا معمول تھا کہ معمولی چیزوں میں، معمولی سفر میں اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، اس کو لے کر چلتے تھے. مٹی کا بت بناتے تھے، لے کر چلتے تھے. مٹھائی کا بت بناتے تھے، لے کر چلتے تھے. آٹے کا بت بناتے تھے، لے کر چلتے تھے. اور جب عبادت کا وقت آتا تھا اس کو سامنے رکھتے تھے، سجدہ کرتے تھے. اور جب کھانے کا تقاضا آتا تو اسی کو کھا لیتے تھے. ایسے قوم تھے. لیکن اللہ کا ایک نظام، اللہ کا ایک اصول، اللہ کی ایک سنت ہے. اور سنت اللہ یہ ہے کہ جتنا اندھیرا ہوتا ہے، جتنا اندھیرے کی تیزی ہوتی ہے، اتنے اندھیرے کے بعد صبح جلد قریب آتا ہے. جتنا باطل پنپتا ہے، اتنے باطل کے سامنے حق اتنے زور آور ہوتا ہے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں آپ کا رب ہوں. اور جو رب نہیں مانتے تھے اس کو ختم کر دیا جاتا. تو اتنی بڑی طاقت موسیٰ بن کر آتی ہے. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اتنی ہی بڑی طاقت ابراہیم بن کر آتی ہے. یہ قوم کے اندر اس قدر گمراہی عام ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام آنے والا تھا، ایک خوشخبری آنے والی تھی، ایک شخصیت آنے والی تھی، وہ ذات آنے والی تھی جس کے لیے دنیا بنی تھی. وہ ذات آنے والی تھی جس کے بارے میں یہ کہا گیا لولا انت لما خلقت الخلق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا.
وہ ذات اس دنیا میں تشریف لانے والی تھی اور ایسی قوم کے اندر آنے والی تھی جس قوم کا حال ایسا تھا جو ابھی میں نے بتایا. 571 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے ہیں. بعض روایات کے مطابق 9 ربیع الاول اور بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کی رات 22 اپریل 4:22 ہو چکی اور دنیا کے نظام کے اندر پوری دنیا کے نظام میں کھلبلی مچی. کیسی کھلبلی مچی؟ ایسی کھلبلی مچی ہے کہ نظام یہ تھا کہ جنات اور شیاطین کو آسمان تک کی قطار لگانے کی اجازت تھی. ایک جن کھڑا ہوتا اس پر دوسرا جن کھڑا ہوتا, اس پر تیسرا جن کھڑا ہوتا, اس پر چوتھا جن کھڑا ہوتا, اس پر پانچواں جن کھڑا ہوتا اور یہ جن کی قطار آسمان تک لگتی تھی. اور سب سے اوپر جو جن ہوتا تھا, جو شیطان ہوتا تھا, وہ آسمان کی باتیں سنتا تھا, فرشتوں کی باتیں سنتا تھا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کہیں بارش ہونے والی ہوتی ہے, کہیں کوئی نظام آنے والا ہوتا ہے, تو اللہ کی طرف سے فرشتوں میں باتیں چلتی ہیں. پھر فرشتوں کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ اس پر کون فرشتہ یہ کام کرے گا. پھر وہ فرشتوں کے اندر باتیں چلتی ہیں, پھر یہ دنیا کے اندر نظام چلتا ہے. یہ باتیں آسمان والا جن سنتا تھا, وہ اس کے نیچے والے کو کہتا تھا, وہ اس کے نیچے والے کو کہتا تھا, وہ اس کے نیچے والے کو, وہ اس کے نیچے والے کو, حتیٰ کہ آخر تک جن یہ بات چلاتے تھے. اور پھر مکہ مکرمہ اور دوسرے اطراف کو جیسے لوگ تھے جن کو کاہن کہا جاتا تھا, جو لوگوں کے اندر جھوٹی باتیں چلانے والے, اور لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ ہاں یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں اور یہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان سے باتیں ہوا کرتی ہیں, ان کے اللہ سے بات ہوتی ہے, ان کے پاس فرشتے ہیں اور ان کے پاس ایسی طاقت ہے جس طاقت کا جو طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. آسمان سے یہ باتیں آتی تھی اور یہ باتیں ان کے پاس ایک صحیح بات ملتی تھی. مثال کے طور پر یہ بات ملتی تھی کہ آج بارش ہونے والی ہے, یہ صحیح بات ملتی تھی. اس کے ساتھ 100 جھوٹ باتیں ملاتے تھے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. آج تک اس قطار میں کوئی معاملہ نہیں ہوا, لیکن 4:21 پر کیا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے اور ایک ستارے کو ہاتھ میں لیتا ہے, اور ایک ستارے کو ہاتھ میں لے کر یہ جو قطار لگی ہوئی ہے, اس قطار کا جو آخری جن ہے, اس آخری جن کے پیر کے اوپر وہ ستارہ مارا جاتا ہے اور وہ ستارہ مارتا ہے, پوری قطار ٹوٹ کر زمین پر گرتی ہے. فوری طور پر شیطان, سب سے بڑا شیطان, سمندر کے اوپر اعلان کرتا ہے کہ آج ہنگامی اجلاس ہوگا اور آج ہنگامی پروگرام ہوگا, ہنگامی مشورہ ہوگا. اور وہ مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ, آج کوئی نئی طاقت ہے جس طاقت میں ہم کو روکا ہے, کچھ نیا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آج ہم رک گئے ہیں. ایران کے اندر ایک بہت بڑا محل ہے, جس محل کے اندر فارس میں یا ایران کے اندر ایک بہت بڑا محل ہے, جس محل کے اندر ایک آگ جل رہی ہے, جس آگ کا عالم یہ ہے کہ وہ آگ مسلسل 1000 سال سے جل رہی ہے, 1000 سال سے, اور آج تک اس میں کبھی بوجھنے کا سوال پیدا نہیں ہوا. وہ 1000 سال سے جلنے والی آگ آج 4:21 ہوتے ہیں تو وہ آگ کو بہت بجھ جاتی ہے. 1000 سال سے جلنے والی آگ جس کی پوجا کیا گیا, وہ آگ خود بخود بجھ جاتی ہے. قیصر یا کسرا جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت تھی, اس سپر پاور طاقت کے 14 بڑی گیلریاں تھی, 14 بڑے تنگورے تھے, جس گیلری پر رہ کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہا کرتا تھا, وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا, وہ اپنی بیوی سے باتیں کیا کرتا تھا. اس گیلری پر رہ کر وہ اپنے شراب و کباب کی محفلیں جمایا کرتے تھے. ان 14 کے 14 تنگورے کسی کا پوری دنیا کے اندر بڑے ہتھوڑے رکھتے تھے, بڑے انجینئر آ گئے, لیکن اس تنگورے کے اندر سے ایک تنگورا, ایک گیلری ایسی نہیں تھی کہ وہ گرتی. لیکن آج 4:21 پر 14 کے 14 تنگورے اچانک زمین دوز ہو گئے. اچانک 14 تنگورے گرے, کوئی ہتھوڑا نہیں لگا ہے. لوگ پریشان ہیں, کیا معاملہ ہوا. مکہ مکرمہ کے لوگ کعبہ کے اندر جا رہے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو ان کے جو بت ہیں وہ سر نگو زمین پر گرے ہوئے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ حبل زمین پر گرا ہو یا لات زمین پر گرا ہو یا عزا زمین پر گرا ہو, لیکن اتنے بڑے
زمین پر گرے گی. کیا بات ہے؟ ایسی کیا ہلچل ہے کہ دنیا کا نظام پورا کا پورا نظام آج درہم برہم ہو رہا ہے. دن بھی محظوظ، رات بھی محظوظ. اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں پیدا فرمایا کہ رات بھی جھگڑ رہی ہے کہ میرے اندر حضور پیدا ہو، دن بھی جھگڑ رہا ہے کہ میرے اندر حضور پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان کا وقت رکھا کہ صبح صادق کا وقت کہ دن بھی محظوظ ہو رہی ہے، رات بھی محظوظ ہو رہی ہے. مکہ مکرمہ کے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آج بچے کو پیدا فرما رہی ہے. ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو ماں کو بہت پریشانی ہوتی ہے. کچھ مہینوں کے بعد بچہ لات مارتا ہے یا اس کی وجہ سے بچے کی وجہ سے ماں تڑپ اٹھتی ہے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. لیکن میرے 9 ماہ کیسے گزرے ہیں مجھے کبھی اندازہ تک نہیں ہوا. ان 9 ماہ کے اندر مجھے کبھی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی. کیسے تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ آپ کے پیٹ کے اندر تو وہ شخصیت تھی، آپ کے پیٹ میں تو وہ ذات اقدس تھی، آپ کے پیٹ میں تو وہ چیز تھی جس کے متعلق جس کو اگر سیر کرنے کی تمنا ہو تو اس کو معراج پر بلا لیا جائے، اور جس کو اگر کھیلنے کی تمنا ہو تو سجدہ تو کمکریوں سے تسبیح پڑھوا لیا جائے. آپ کے پیٹ میں تو وہ ذات تھی. ایک دایا شفا بنت اسود، وہ دایا بیٹھی ہوئی اور ولادت کا وقت ہوتا ہے. ولادت کے وقت کیسا عالم ہوتا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل اس وقت کمرے کے اندر بدبو پھیل جاتی ہے، اور کمرے میں بدبو پھیل کر اس بدبو کے ساتھ ساتھ اس بچے کے ساتھ ساتھ خون آتا ہے، اور اس بچے کے ساتھ ساتھ گندگی آتی ہے، اور اسی وجہ سے بچے کو دھویا جاتا ہے. لیکن آج مکہ مکرمہ کے اس کمرے کے اندر جس بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اس بچے کی ولادت کے وقت عالم کیا ہے؟ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کمرے کے اندر بدبو نہیں پھیلتی ہے، بلکہ وہ کمرہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. اس کمرے کی خوشبو باہر نکل آنے لگتی ہے. شفا بنت اسود کہتی ہے کہ میں کتنی عورتوں کو میں نے ولادت کروائی ہے اور کتنے عورتوں کے پاس میں رہی ہوں، لیکن آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو بالکل صاف ستھرا ہے، خوشبو سے معطر ہے، کہیں کوئی ناپاکی نہیں، کہیں کوئی گندگی نہیں، کہیں کوئی خون نہیں، بالکل صاف ستھرا نکلا ہے. ولد مختونا مقطوع السرہ، ایسا پیدا ہوا ہے ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. ایسا پیدا ہوا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کی آنکھ کے ساتھ اس کی ناک ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو ناک کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، بلکہ مقطوع السرہ، ناک کٹے ہوئے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے شان کی اس وقت بھی رعایت. کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نہیں، ایسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا. فرماتی ہے شفا بنت اسود، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا دل نشین بچہ، دل کو موہ لینے والا بچہ آج تک میں نے دیکھا نہیں تھا، اور اتنی طہارت سے کسی کو بچہ پیدا کرتے ہوئے بھی آج تک میں نے دیکھا تھا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے مجھے اتنی سی بھی تکلیف ہے، اتنی سی بھی تکلیف ہے، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آتا ہے، جیسے ہی مجھے ہوش آتا ہے میں کیا منظر دیکھتی ہوں؟ میں عجیب و غریب منظر دیکھتی ہوں کہ میرے پہلو میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اور میرے پہلو میں جو بچہ سویا ہوا ہے اس بچے کا عجیب عالم ہے. اچانک سے وہ بچہ اپنی انگلی کو اوپر کرتا ہے اور الٹا ہو کر اچانک وہ سجدے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ کیا کیفیت ہے. میری اسی کیفیت کے اندر اچانک میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کا جو دروازہ، میرے گھر کی جو چھت ہے اس چھت کو گویا کہ پھٹتی ہے اور پھٹ کر اس میں ایک بادل نما چیز نظر اندر اترتی ہے، اور وہ بادل نما چیز پورے گھر کے اندر پھیل جاتی ہے. اور پورے گھر میں جب یہ بادل نما چیز پھیلتی ہے تو مجھے کانوں کے اندر کسی کی یہ آواز پڑتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها. اے آمینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بچہ تیرے پہلو میں سویا ہوا ہے یہ بچے کو تو ہم مشرق و مغرب کی سیر کرانے والے ہیں، یہ بچے کو ہم مشرق و مغرب کی سیر کرانے والے ہیں. کیوں؟ آج تک جتنے نبی پیدا ہوئے وہ نبی تھے، اور یہ سید الانبیاء، یہ نبیوں کے سردار پیدا ہوا ہے.
آج تک جتنے رسول تھے یہ رسول تھے اور یہ سید المرسلین تھے. آج تک جتنے نبی تھے وہ نبی تھے اور وہ اگر نماز کے لیے آ جائیں تو وہ مقتدی بنتے اور یہ امام الانبیاء ہے. یہ ہے اس لیے دنیا کا نظام بنا ہے. یہ ہے اس لیے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. یہ ہے اس لیے نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ہے. یہ ہے اس لیے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. ان کے واسطے سے توبہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے اور آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر ایک نبی بنا ہوا ہے. بلکہ عرش الہی پر اس کا نام لکھا ہوا ہے توفوا به مشارق الارض ومغاربها. آمینہ فرماتی ہے مجھے یہ آواز آئی کہ اس کو تو مشرق و مغرب ہم گھمانے والے ہیں. پھر کیا آواز آتی ہے؟ کہا گھبراؤ نہیں. اعطوه خلق آدم ومعرفة شیث وشجاعة نوح وخلة ابراہیم ولسان اسماعیل وفصاحة صالح وحکمة لوط وخلة ابراہیم وحب دانیال وعصمة یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہ السلام فاغمسوه في اخلاق النبیین. اے آمینہ ہم نے فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس شخصیت کو, اس بچے کو, اس نبی کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو, شیث کی معرفت دو, نوح علیہ السلام کی شجاعت دو اور اسی شخصیت کو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو, لوط علیہ السلام کی حکمت دو, صالح علیہ السلام کی فصاحت دو, یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو, موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو, یوسف علیہ السلام کا جمال دو, دانیال علیہ السلام کی محبت دو, یوشع علیہ السلام کا جہاد دو, الیاس علیہ السلام کا وقار دو اور یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. سارے نبیوں کے اخلاق جمع کر لو, سارے نبیوں کی صفتیں جمع کر لو اور سارے نبیوں کی صفتیں جمع کر کے اس بچے کو اس نبیوں کی صفتوں کے اندر ڈبو دو. غمس عربی لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم جب کچھ کپڑا دھونے لگتے ہیں تو بالٹی کے اندر اس کپڑے کو پہلے ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں, پھر ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تاکہ اس کپڑے کے ہر ذرے کے اوپر پانی لگ جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا اغمسوه فی اخلاق النبیین. جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء کے اخلاق میں ان کو ڈبو. میرے بھائی دوستو بزرگو, وقت لمبا ہو رہا ہے. یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. کیا نہیں ہوا اس ولادت کے موقع پر؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کے موقع پر مزید کیا واقعات ہوئے. لیکن ایسے پیارا نبی, ایسا نبی مجھے اور آپ کو عطا ہوا ہے, ایسا نبی مجھے اور آپ کو عطا ہوا ہے. اور اس نبی نے کہا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس نبی نے کہا ہے کہ جو نماز پڑھ کر آئے گا وہ قیامت میں مجھ سے قریب ہوگا. ایسے نبی کی قربت میری اور آپ کے چاہت ہے, ایسے نبی کی محبت میری اور آپ کی چاہت ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ایسے نبی کی جس چیز کے اندر اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اس کو تو ہم کو کیسے بنانا چاہیے. اس لیے ہم آج کے اس دور میں, اس فتنوں کے دور میں, ہم اس نبی کی ایک عظیم الشان سنت, ایک عظیم الشان فریضہ, اس کو اس نبی نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا ہے, نماز جیسا فریضہ, اس کو ہم طے کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم نماز کا ایسا اہتمام کریں گے جس کے اہتمام کی وجہ سے اس نبی کی قیامت کے دن ہم کو قربت نصیب ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ لیجیے.